میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بہت بڑا مجمع میرے تصور میں نہیں تھا۔ میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کے شوق کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو مختصر چند باتیں میں عرض کروں گا کہ مسلمان کی زندگی کی بنیاد کیا ہے، کہ ہمارا خالق اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہمارا بنانے والا اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تنہا اپنی ذات میں ہے۔ کیسا ہے وہ اپنی صفات میں؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم، زندہ رہنے کے لیے روح کا محتاج نہیں، کھانے کا محتاج نہیں، قائم رہنے کے لیے گھر کا محتاج نہیں، در و دیوار کا محتاج نہیں، موسم کا محتاج نہیں، ہواؤں کا محتاج نہیں، برق، بھاپ، پانی، بجلی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ وراء الورا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ، یہ رب اتنے بڑے نظام زمین آسمان کو اکیلا کیسے سنبھالتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم 2 پیالے پانی کے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو تم نے سونا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پیالے ہاتھ میں لے لیے، کھڑے 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 تھکنے لگے، پھر اونگ آنے لگی، پھر اونگ کا جھٹکا لگا تو دونوں پیالے نیچے گر گئے، پانی بھی بہہ گیا، پیالے بھی ٹوٹ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اگر تیرا رب سو جائے یا اسے اونگ آ جائے تو یہ کائنات ایسے ہی ٹوٹ جائے گی جیسے تیرے ہاتھوں سے پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ لا تأخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، سونے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں کی بادشاہی، وما فی الارض، زمینوں کی بادشاہی، وما بینہما، زمین آسمان کے درمیان کی بادشاہی، وما تحت الثری، زمین کی تہ تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی اس کی بادشاہی ہے اور زمینوں پر بھی اس کی بادشاہی ہے۔ اس نے مجھے آپ کو پیدا کیا، آپ کو عورت بنایا، ہمیں مرد بنایا، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ مجھے پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو کینیڈا میں پیدا کیا۔ تمہاری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ مجھے مارتا ہے تو اللہ مارتا ہے۔ میری موت کا وقت مقرر ہے، آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے، پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، میڈیکل، میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلا تھا، پھر اللہ نے مجھے اس طرف پھیر دیا۔ تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں۔ موت کیا چیز ہے، اس کے 200 جواب ہیں، اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے، اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہو۔ 1 سیکنڈ پہلے وہ مولانا طارق جمیل تھا، اور 1 سیکنڈ کے بعد اس کی اولاد ہی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ۔ 1 سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آئے ہیں؟ کوئی درخواست دی تھی کہ پیدا کرو؟ کیوں آئے ہیں یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔
یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے، میری مان لو، یا ابن آدم انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت تیرے رب کی ہے، اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، یہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی تو ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں موت دینی ہے، اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت۔ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں، میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين۔ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا۔ سلمہ کو حاضر کیا جائے، اسلم کو حاضر کیا جائے، سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے، اگر اس کی برائی بڑھ گئی تو مجھے غور سے دیکھیے گا، تو اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں کی پولیس ادھر ہتھ کڑی ڈالتی ہے، ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا، یہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا، اور وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو، ارحمونی، میرے اوپر رحم کر دو۔ تو فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں، اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا، جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا، بالوں سے، اور یوں جھٹکا دے گا، اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی دور جا کر گر کر اٹھے گی، ارحمونی، میرے اوپر رحم کرو، مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو، میں بڑے اچھے عمل کروں گی، مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو، میں بہت نیک زندگی گزاروں گا۔ تو کلا، بکواس بند کرو، انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کا بند، اولم نعمرکم ما یذکر فیہ من تذکر، تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے، تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے، کیوں نہیں سمجھا اس وقت؟ تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تو ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتھا بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھولیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا، جہنم، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا،
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ارے پاگل، ارے پاگلو، ارے بے وقوفو، کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لیے، کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے. قالوا بلا، کہ آئے تو تھے لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. ہم نے کہا، وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اب پہ ویکھی جاسی، اب پہ ویکھی جاسی. جو ہمارے، میں بھی دیہات سے ہوں تو میں دیہاتیوں سے کوئی بات کروں، میاں صاحب اب پہ ویکھی جاسی. تو وہ اب پہ ویکھی جاسی کا جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کی طرف دروازہ کھل جائے گا. اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے، تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان کا ثقلت موازینہ وسعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا. آج فلانے کی بیٹی، آج فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس کو بشارت دو، اسے خوشخبری دو. اور ہم جائیں گے اس قد میں جائیں گے. جب اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر. 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی. جو کامیاب ہوں گے مرد عورت، 130 فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا. پھر اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے. اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا، جو وہ کہے گا ہو، نعرہ لگائے گا. نعرے نہیں لگاتے یہاں، اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا. اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کی سند. وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ. جب وہ نعرہ لگائے گا ہو تو لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، دیکھو میرا پیپر پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں لگا رہا تیاری میں. اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے بندی کو اعلیٰ خوبصورت زندگی مبارک. آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں، بنا لیں، موت کا کیا کریں؟ عالی شان گھر بنا لیا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا. اجل موت کو کہتے ہیں. اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اس کا کیا کرے گا؟ موت کا کیا کرے گا؟ بہت خوبصورت بنا لے. ایک بادشاہ نے گھر بنایا، محل بنایا اور سب کو بلایا، بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا. سب نے بڑی تعریف کی. 2 درویش خاموش بیٹھے تھے، بادشاہ کی نظر میں تھے. تم نہیں بولے ہو؟ کہ جی بہت عالی شان ہے پر 2 عیب ہیں، 2 عیب ہیں. وہ کیا؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا. باقی سب ٹھیک ہے. بادشاہ نے آ کے باقی پیچھے رہ کی گیا، تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا؟ کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے، عرش اس کی چھت بنایا ہے. تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے. کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا قُطُوفُهَا دَانِیَةٌ، مزیدار پھل ہیں، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اب جاؤ موج کرو، جوانی رہے گی، موت نہیں آئے گی. إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم. إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جوان رہو، بڑھاپا ختم. یہ کتنے پارلر بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر آؤں. وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے منہ پر، اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر آؤں.
لیکن جوانی چلی جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں، تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، ان لکم من تنعموا فلا تبعثوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے لیے خوش باش رہو، نعمتوں میں رہو، کبھی تکلیف نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، غم نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، پیشاب سے پاک، پخانے سے پاک، تھوک سے پاک، بلغم سے پاک۔ پوری جنت میں ایک ٹوائلٹ کوئی نہیں، پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں، پوری جنت میں ایک بیگ کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے، اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، 100 جوڑے۔ سبحان اللہ، اگر 100 جوڑے پہننے پڑیں تو موٹے تو رہ گئے نا، 1 2 3 4 5 6، ایسا نہیں ہوگا۔ اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر 1 2 3 4 5 6، وہ تو بیچاری رہ گئی، تو وہ تو بیچارہ رہ گیا، موٹے ہی تھک گئے، تو میں قربان جاؤں۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے طوبہ، وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا، اور اس کی کیپیسٹی درجات کے اعتبار سے ہوگی۔ تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں، کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا، کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا، تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے آپ نے پہنے ہوئے ہوں گے، اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں، چونکہ جنت کا جو دھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا۔ میں بہت سوچتا رہا کہ 100 جوڑے پہننا اور تھکنا تو ہوگا، تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے، اور نور کا وزن نہیں ہوتا، اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا، وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، لہنگا اس کا 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا، اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، اور اس میں موتی لگے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، ان کو اٹھانے والی جنت کی حوریں ہوں گی، یہاں کالی ہے، گوری ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بڈھی ہے، وہاں اللہ ایسا حسن دے گا، ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو، اتنا پورا، یہ فنگر ٹپ، تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا۔ تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اعلان ہو رہا ہے کہ جاؤ کامیاب ہو جاؤ، جاؤ کامیاب ہو جاؤ، اعلیٰ زندگی، خوبصورت زندگی، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، فوت ہو گئے، ان کے گھٹنے خراب تھے، تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا، اکثر نہیں ملتا تھا، دیہاتوں میں جانا ہوتا تھا، تو ایک دن وہ ایک کموڈ پر بیٹھے، تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا، تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے، تو ان کی اندر ہائے ہائے، باہر نکلے، میں کمرے میں تھا، کہنے لگے مولوی جی مینوں اللہ پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، اور کوئی شے نہ دے تو بس مینوں منظور ہے، صرف میرا پیشاب پخانہ معاف کر دے۔ تو وہ اللہ نے پاکیزہ بنا دیا ہر چیز سے، ہر چیز سے۔ تو پھر یہ پل صراط کو پار کریں گے تو آگے سارا جنت کا مجمع ہوگا، جہنمیوں کے لیے انتظار کوئی نہیں، آئیں گے ٹھک 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 ٹھک، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، دروازے کھلیں گے اندر گریں گے، لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے، 8 دروازے بند ہوں گے، 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک چشمے سے پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم، دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، چہرے پر جب وہ پانی پڑے گا تو سارے رنکل غائب، یہ عورتیں رنکل
بھگانے کے لیے کتنی زور لگاتی ہیں، پر وہ آ ہی جاتے ہیں، خبیث جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب تو مردوں کے بھی پارلر بنے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر، پہلے تو صرف عورتوں کے ہوتے تھے، اب مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمنا پوری ہو نہیں سکتی یہاں، یہ خواہش ہی کر سکتے ہو، پوری نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں آپ دوسرے چشمے سے جب وضو کریں گے تو چہرہ کھلے گا اس طرح کہ پھر کروڑوں اربوں سال اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ داغ، نہ دھبا، نہ رنکل۔ اور پھر اس کے بعد یہ جنت میں کیسے جائیں؟ دروازے تو بند ہیں۔ کہیں گے چلو ابا جی کول چلیے، آدم علیہ السلام، تو سارے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان، دادا جان، پڑدادا جان، کھڑدادا جان، جتنے نام لا دو، یہ جنت کا دروازہ تو کھلوا دو۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو تمہیں نکالا تھا، میں کہاں کھلواؤں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ شیس علیہ السلام، پھر وہ ادریس علیہ السلام، پھر وہ نوح علیہ السلام، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام، یہ سلسلہ چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا۔ ان سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ، وہ کہیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کون کھلوائے گا، باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں پتہ بتا سکتا ہوں۔ اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا، کی عظمت، اس کی ہیبت اور جلال پوری دنیا کے بنی آدم پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کا جلال دکھائے گا، ہیبت دکھائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا۔ کہا جی پتہ ہی دس دو، اسی تو ٹور ٹور کے تھک گئے ہیں۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ سارا میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم نعت خوانی نہیں ہوتی، نعت خوانی، یہ میرے نبی کی نعت خوانی میرے اللہ نے ہمیں سنائی ہے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچیوں، بچوں، آج چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ویزا ہے۔ چھوٹے سے ملک میں بھی بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ افریقہ میں ہم کیا تو سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا، جس کی آبادی 10 لاکھ ہے اور وہاں گائے 20 لاکھ ہے۔ 20 لاکھ گائے ہیں، 10 لاکھ آبادی ہے۔ تو ہمارے ویزا آنے میں دیر ہو گئی، انہوں نے میں وہیں کھڑا کر دیا، کہا نہیں کوئی انٹری نہیں، ویزا ویزا۔ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا، محمد رسول اللہ ویزا ہے کہ ہمیں محمدی روپ میں آنا ہے، محمدی رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، میرے رب نے اپنے نبی کی ہر ادا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی ہے، ہر ادا آپ کے ہم تک پہنچی ہے۔ تو کہیں گے یا رسول اللہ دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے انا لہو انا لہو انا لہو، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، تو میرے اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول کی جائے گی۔ تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول، تو وہ فرمائیں گے اوپننگ سرمنی تو کرے گا، تیرے ہاتھ سے کھلواؤں گا، تو چل۔ تو اتنے میں ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے پر ہوں گے،
اور آ کر آپ کے سامنے یوں لینڈ کر کے بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کی جو رسی ہے وہ نیچے گر جائے گی۔ رسی گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی جو ڈرائیونگ ہے وہ نبی نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا۔ تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے، تو بلال آئیں گے اور ان کو وہ رسی پکڑائی جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور جب آپ دروازے پر پہنچیں گے، اول من اقاقعہ، سب سے پہلے میں ایسے ٹک 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 ٹک، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں تھے، مرحبا تشریف لائیں۔ تو دروازہ کھلے گا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی مستورات کو دیکھ کر، آپ نے فرمایا جب میں جنت میں انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا۔ تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو؟ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں یا طلاق ہو گئی، اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی، انہی کی پرورش کرتے 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 ہماری زندگی بیت گئی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے، اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو۔ تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم، کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے صبر کیا ٹورانٹو میں، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، کیا اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ہی ماری، میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اتنے اعلی خوبصورت ہیں، تو ہمیں اجازت دیں، ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کے جیسے ٹورانٹو میں بن دیکھے کہ یہ سجدے، ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود ولطالما اتعبتم لی الابدان وعنیتم لی الوجوہ فالآن افضیتم الی روحی وروحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی۔ ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندو ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، اب تم یہاں آ گئے ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تو مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں، تم میرے میزبان ہو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تمہاری نمازیں جو میں نے دنیا میں دیکھی وہ میں نے قبول کی، جاؤ اب مزے کرو۔ کوئی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم نہیں آئے گا، یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے نبی نے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ 5 نمازیں تو فرض ہیں، ایمان بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج اور زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث کہ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک ما درک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں کر لو، 4 باتیں کر لو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ صدق حدیث،
ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، صدق و حدیث ہے، سچ بولنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ صدق و حدیث ہے، سچ بول۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے کہا سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو صدق و حدیث ہے، گھر میں، گھریلو زندگی میں، بچے، خاوند، بیوی، ماں باپ، کاروبار، صدق و حدیث ہے۔ دوسرا فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کسی کو نہیں دے گا۔ تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتی ہیں، آپ اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، بس اس زبان پہ قابو پا لیں، اس زبان پہ قابو، زبان پہ قابو پا لیں۔ زبان نے کتنے گھر اجاڑ دیے، کتنے گھر برباد کر دیے۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور حقیقی واقعہ بھی ہے۔ ہماری دھوبن تھی تو وہ میری بہن کے پاس آئی کہ بی بی میری نوواں میرے نال بہت لڑدی وہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دی، وہ ساریاں جڑیاں نا میریاں نوکر بن جاون۔ تو میری بہن نے ایسے کاغذ لے کر نا اس کو الٹا سیدھے لکیریں لگائیں، اس کو رول کر کے کہا کہ دیکھو جب تمہاری لڑائی ہونے لگے تو تم نے اس تعویذ کو یہاں دانتوں میں دبا کے بیٹھ جانا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر نہیں۔ اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں تعویذوں کی بڑی وہ ہوتی ہے قیمت، اہمیت۔ تو وہ لے گئی، ایک ہفتے کے بعد آئی، کہنے کہ بی بی میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ ماسی آپ تعویذ منہ میں رکھ لیتی، اب تعویذ منہ میں تو بولے کیا، بولنا نہیں، تو لڑائی ختم ہو گئی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پہ پچھتایا۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ، اپنے گھر کو غیبت سے پاک کر دیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اپنی بیوی کو عزت دیں، اپنے بچوں کو عزت دیں، اپنے بیوی کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے خامند کے ساتھ اظہار محبت کریں۔ ہم اظہار نہیں کرتے، جس سے محبت بڑھتی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ان کو چھوٹی عمر میں آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، اور ان کو نوالے بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میرا اور میری بیوی کا بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت جھگڑا ہوتا ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ نہیں چل دے، میں تنوں ہور ایک عمل دسنا۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا تم ایسا کرو کہ جب کھانے پر بیٹھو نا 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے بنا کے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، محبت کو بڑھانے کے لیے، محبت کا اظہار ضروری ہے، ضروری ہے۔ کوئی 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا ویسے ہی، تو میں نے پوچھا وہ میرے والا کام کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت کو اللہ نے کمزور پیدا کیا تو اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تو نبی کا طریقہ ہے، اس پہ جاؤ کھانا کھاؤ، کھانے کا دوپہر کا ٹائم تھا، اب مجھے واپس فون کرو کہ پھر کیا ہوا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب تو کام ہی بڑا عجیب ہو گیا، میں نے لقمہ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا ایسے۔ وہ کہنے لگی یہ تمہیں کس نے سکھایا ہے، تم خود تو نہیں کر سکتے؟ تو اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا ہے۔ کہا اللہ، ایسے جھولی اٹھا لی،
اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے اکھڑ ہوتے ہیں۔ تو ایک میرے دوست تھے، میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، میں نے ان کے گھر فون کیا، ان کی بیگم نے اٹھایا، تو میں نے کہا صدیق صاحب ہیں؟ کہا جی وہ نہیں ہیں، باہر ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر بتا دینا، مجھے کال کر لیں گے۔ تو کچھ دیر بعد وہ ان کی کال آئی کہ ملاقات ہوئی، کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب بڑا عجیب ہوا کہ میں جب گھر میں آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا، رنگڑی زبان میں، تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیسے؟ کہتے ہیں بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کبھی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے میرے ساتھ بولا ہے؟ ایک دفعہ بتا دے کہ 27 سال میں تو کبھی ہنس کے بولا ہو۔ کہنے لگا میں سر کھجانے لگا، میں نے کہا واقعی میں تو کبھی نہیں بولا ہوں۔ کہ اس نے تجھے انسان بنایا، تجھے ہنسنا سکھایا ہے۔ میرا نبی باہر دائم الفکرہ طویل الاحزان، دائم الفکرہ، میرے نبی باہر غمگین فکر میں ڈوبے ہوئے، گھر سے باہر۔ جب گھر کے اندر آتے ضحاکن بسامن، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اپنے گھر والوں کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے، اور پھر عصر کے بعد دوسرا چکر لگاتے اور سب کا حال پوچھتے تھے، پھر مغرب کے بعد ساری بیگمات کو ایک جس گھر میں باری ہوتی تھی اس میں بلا کر سب سے ان کا حال پوچھتے تھے، اور پھر جس کی باری ہوتی تھی اس کے گھر آپ قیام فرماتے تھے۔ تو حسن و خلیقتن، سب سے اخلاق کی حقدار آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں۔ ہمارا ہندوستانی پاکستانی معاشرہ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو ساس بہو ایک دو کانٹے دار ہیں پودے جو آپس میں بڑھ کر کھیا کرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ زبان پہ قابو پا لیں، چپ رہنا سیکھ لیں، زبان سے غیبت نہ ہو، گلہ نہ ہو، شکوہ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اپنی آواز کو دبا لیں، اللہ آپ کو اونچا کر دے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ تو مجھے دیکھیں سارے، آپ بھی دیکھیں۔ تو آپ نے یہ اس طرح کینچی بنائی 2 انگلیوں کی، پھر اپنی زبان باہر نکالی، پھر اس کو ایسے پکڑا، معاذ یہ زبان کاٹ دے۔ کیا مطلب ہے؟ کینچی سے کاٹ دے؟ اس زبان پہ قابو پا لے، اس زبان نے گھر برباد کر دیے، خاندان برباد کر دیے، قومیں برباد کر دی۔ اللہ کی قسم اس زبان میں وہ مٹھاس ہے کہ پوری دنیا کے شہد میں وہ مٹھاس نہیں، اور اس میں وہ کڑواہٹ ہے کہ پوری دنیا کے زہر میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہے۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، دب جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ حرام زیادہ آتا ہے، حلال کم آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہیں، اگرچہ حرام کی کمائی تمہیں زیادہ نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، لیکن حلال کی کمائی میں جو صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ تھے، بڑی پورے 1972 کی بات، ایک شیشہ وطنی ہمارے قریب تھا، وہاں ایک بڑے اللہ والے تھے مولانا عبداللطیف صاحب، ان سے ہماری جماعت ملنے گئی تو 2 صاحب آئے، تو ایک تو میرا بالکل سما گیا میری نظروں میں، دوسرا یاد نہیں۔ انہوں نے خاکی کرتا، خاکی شلوار، خاکی ٹوپی اور بڑی اینک تھی، تو وہ
کہنے ان کے ایکشن کی وجہ سے مجھے یاد رہ گئے. کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق دے تے بہتا سارا دے. یوں انہوں نے ہاتھ پھیلایا. اس لیے وہ میری نظروں میں ایسے سما گئے. پھر کہنے لگے اچھا وہ خاموش رہے. پھر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے. تو دوسری دفعہ انہوں نے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، حلال تا تھوڑا ہی لبو. تو رزق حلال کمانے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو نوافل سے بھی معاف نہیں ہوتے. یہ چند 4 باتیں ہیں، فرائض ہیں. کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگو. کوئی زیادتی کر کے معافی مانگنے معاف کرو. معاف کرنے میں جلدی کرو، معافی مانگنے میں جلدی کرو. اپنی اولاد کو ٹائم دو. آپ ایسے ماحول میں ہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا، ڈبل جابیں، خامد کی 2 جابیں ہیں، ساتھ بیوی بھی جاب کر رہی ہے، تو یہ اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور یہ ہو سکتا ہے اسلام سے ہی نکل جائے. اپنے وقت میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اولاد کو ٹائم دے کر ان کو نصیحت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے محبت اور پیار کی بات کرو. جب ساری فیملی بیٹھے تو فون آف کر دو. بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، خامد کا فون ٹن ٹن کرتا ہے، وہ سننے لگ جاتا ہے، بیوی کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. ایسے بھی انسانی مزاج کے خلاف ہے. خامد بات کر رہا ہوتا ہے، بیوی کا فون بج جاتا ہے، وہ فون سننے لگ جاتی ہے، خامد کا دل خراب ہوتا ہے. بچہ آتا ہے ماں سے بات کرنے اور ماں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اماں، وہ کہتا ہے ہاں کہ میری بات تو سنو. کہ میں سن رہی ہوں، بولو. کانوں سے سننا کہ آنکھوں سے؟ کہتا ہے میری ضروری بات ہے. کہ چل دفعہ ہو جا، بعد میں آنا. اس نے بچے کو ذبح کر دیا، بچے کو ذبح کر دیا. میرے نبی اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو. آپ کیسی عزت دیتے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر آتی اور یہ دیوار میرے نبی کی آنا جانا ہر وقت تھا، تو جو آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کرسی میرے نبی کے گھر میں تھی کہ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور اس کا بوسہ لیتے ایسے کر کے. پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو لاتے اور ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے. یہ آپ نے اپنی بیٹی کو عزت دے کے دکھایا. ہمارے یہاں تو کس بیٹی پیدا ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں، اور اس بیچاری کے اوپر ایک چند سال کی بات ہے، ایک نوجوان خوبصورت بچی کہا جی مجھے طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس نے کہا یہ منحوس ہے، انہوں طلاق دے. انہوں طلاق دی تھی. اللہ کے نبی یوں اپنی بیٹی کی عزت فرماتے تھے. تو یہ چند چیزیں ہیں میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں. ان میں پھر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یہ اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لو بلغت الذنوب عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو چلے جائیں، پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، اللہ کہتا میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، آپ ایک ایسے دیس میں رہ رہے ہو، اگر آپ نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو وہ دہریے ہو جائیں گے، وہ اسلام سے باغی ہو جائیں گے، وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں وہ بدماش بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے، اسلام نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں گے. تو اپنی اولاد کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنیں، غور سے سنیں ان کی، اور ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں. تو پھر وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے، آپ کے بنیں گے، آپ سے محبت کریں گے. ہم تو اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، پھر کہتے ہیں ہمارے مانتے نہیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے. ان کو ٹائم دینے سے اولاد فرما بردار ہوگی اور آپ کی آگے زندگی اچھی گزرے گی. تو دوسرا میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ لوگ اگر یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہو تو یہیں اپنی انویسٹمنٹ کرو.
انڈیا پاکستان میں مت کرو، وہاں اتنی 2 نمبری ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے پہلے کاغذ بھی بن جائیں گے اور جائیداد پہ قبضہ بھی ہو جائے گا۔ یہاں خرچ کرو، جو تمہارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستان نہیں جائیں گے، وہ ہندوستان نہیں جائیں گے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خوچا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، جب اس کو طلب ہوگی تو بھاگ کے میرے پاس ہی آئے گی۔ وہ نسوار کا عادی بن گیا، تو وہ کینیڈا کی نسوار لگی ہوئی ہے جو نسل یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہاں ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو صرف کاروبار میں نہ لگاؤ، کسی جاب میں نہ لگاؤ، ان کو اچھی تعلیم دو، اس کے لیے اپنے ادارے بناؤ، اس کے لیے ان کو تیار کرو کہ وہ حکومتی جابز میں جائیں اور وہ اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ تو زکوٰۃ بھی اور صدقات بھی اگر وہاں ضرورت ہے تو وہاں دو، لیکن جہاں بھی بہت غریب لوگ ہیں، یہاں بھی بہت مسکین لوگ ہیں اور جو غیر مسلم ہیں، ان سے سلام دعا رکھو، ان کو ہدیے بھیجا کرو، ان کو کھانا بھیجا کرو، ان کو فروٹ بھیجا کرو۔ تو وہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور آپ بھی برابر میں جو رہنے والا ہے کبھی اس کو پوچھتے نہیں کہ یہ کون ہے، کس حال میں ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا یہ کر لیں گے میرے نبی کی سنت پہ عمل، تو انشاءاللہ بہت پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے کہ آپ 1 مہینے میں 3 دن جماعت میں لگا لیا کریں۔ اگر آپ جماعت میں لگائیں گے 3 دن تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور مسورات اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھے کہتا کیا ہے۔ قرآن پڑھو، پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ آپ کی زندگی کیسی تھی۔ آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہر دور میں اس زندگی پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی صرف تلاوت نہیں، ترجمے سے پڑھو کہ میرا اللہ کہتا کیا ہے۔ بہت مصروف ہو تو قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، 1 کم 90، یا ایھا الذین آمنو۔ وہ پڑھ لو کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اتنا ہی پڑھ لو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ کو راستہ ملے گا، زندگی ملے گی، اس کے سوا اور کہیں زندگی نہیں مل سکتی۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، آپس میں کوئی جھگڑا نفرت ہے معاف کر دو، کہ آپ یہاں رہتے ہو، ٹیکس ہولڈر ہو، ٹیکس ادا کرو، ٹیکس بچانے کے لیے ہیلے بہانے نہ کرو، ٹیکس ادا کرو۔ یہاں آپ پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو خرچ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، آپ کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو آپ ٹیکس ادا کرو۔ اور یہ اس حکومت کا تعاون کرو جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے اور آپ کو ہر سہولت دی۔ ہمارے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں 50 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو پاسپورٹ نہیں دیا گیا، ان کو وہی پردیسی بنا کے رکھا گیا۔ یہاں آپ کو پردیسی بنا کے نہیں رکھا گیا، اس ملک کا باشندہ بنا کے رکھا گیا ہے۔ تو آپ اس کا تو حق ادا کریں کہ جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ ادا کریں، یہ آپ کا صدقہ بن جائے گا، یہ آپ کا اجر اس کا بنے گا انشاءاللہ آپ کو۔ تو اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑے گا آپ کے ماحول میں۔ اور یہ نوجوان ہیں، یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی نہ کرو کہ مجھے ویزا مجھے یہاں رہنے کی وہ پرمٹ مل جائے اور مجھے پاسپورٹ مل جائے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ نہ کرو۔ یہ کسی کے گھر کو اجاڑنا اور اسلام کو بدنام کرنا، یہ نہ کرو۔ دلی میں تقسیم سے پہلے ایک وہ رہتا تھا جیب کترا، تو اس کے شاگرد تھے جو اس کو کمائی لا کے دیتے تھے، تو ایک دن ایک شاگرد نے اس کو 2 روپے لا کے دیے۔ کہنے لگا سارا دن تو پھرتا رہا اور صرف 2 روپے لایا۔ کہنے لگا استاد جی آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی، بہت سارے پیسے تھے، جب تھوڑی دور گیا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرا امتی کی جیب کاٹی تو میری وجہ سے میرے نبی شرمندہ ہوں گے، تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا۔ اب 2 روپے اپنے ملنے نو لے کے تو ہم دے چھڑیں۔ تو وہ
بڑا خوش ہوا، نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا انعام ہے۔ اس زمانے کے جیب قطرے بھی اتنے ایمان والے تھے۔ تو ایسے اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ جس سے کہ اسلام بدنام ہو، آپ بدنام ہو، اس کی زندگی بدنام ہو۔ تو سارے بھائی اس کے ارادے کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، ان بچے بچیاں مستورات مرد عورت جتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان سب پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس مسجد کو یا اللہ پورے ٹورانٹو کا مرکز بنا دے اور اس کی ساری ضرورتیں اپنے غیب سے پوری فرما دے۔ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، ان کو کشادہ رزق عطا فرما، ان کے لیے جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرض دور فرما، جو ایمان پہ چلے گئے تیرے پاس ان کو قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما، والدین کی عزت کرنے کی توفیق دے، خاوند اور بیوی کی آپس میں محبت اور ایک دوسرے سے دوستی کی توفیق دے، اور یا اللہ اس مسجد کو اور ساری مسجدوں کو آباد فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ تو نے ماں کے پیٹ سے ہمیں دنیا میں بھیجا تو کلمہ دے کے بھیجا، جب قبر کے پیٹ میں جانے کا وقت آیا تو کلمہ ہمارے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو، تیرے نبی کے حوض سے پانی نصیب ہو، اور تیرے نبی کے ساتھ ہی جنت میں جانا نصیب